ایموشنس نہ تو اچھے ہیں نہ برے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ یوز آف ایموشنز، افیکٹو یوز آف ایموشنز از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. سیم ایموشنز لیکن ان کا ڈفرینٹ استعمال ڈفرینٹ کنسیکوینسز یا ریزلٹس کو پروڈیوس کر سکتا ہے. اب غصے کی اگزامپل کو دیکھ لیں، یہ انسان کو بنا بھی جاتا ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے دا بیسٹ ریونج is to have a massive success. اور یہی غصہ اگر غلط استعمال ہو تو یہ انسان کی زندگی کو خراب بھی کر سکتا ہے. اور اس کی اگزامپل آپ نے اپنی جیلیں بری ہوئی دیکھی ہوں گی. جن لوگوں نے امپلسو ڈیسیجن لیے، ابرپٹ ڈیسیجن لیے، جنہوں نے فوراً سے ایموشنلی ریئیکٹ کیا اور ایسا فیصلہ کر بیٹھے جو ان کی زندگی کو خراب کر گیا. سو ریئلٹی چیک یہ ہے کہ انسان ایموشنل زیادہ ہے، ریشنل کم ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو بیکم دا ایموشنلی ڈسٹربڈ کریچرز. آپ اپنے اسمبلی ہالس کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، انسٹیٹیوٹس کو دیکھ لیں، آرگنائزیشنس کو دیکھ لیں. وہاں پہ لوگوں کے لیے کریٹڈ پرابلمز آپ کو زیادہ دکھائی دیں گے. ایموشنل ڈسٹربنس یا ایموشنل ایشوز آپ کو زیادہ دکھائی دیں گے. اور اس کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے بولنا سیکھتے ہیں، روز بولتے ہیں، روز بات کرتے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں جو نمبر ون فیئر ہے، جو سب سے بڑا ڈر ہے، وہ پبلک سپیکنگ کا ہے. چار لوگوں کے سامنے جا کے بولنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آج بھی جو نمبر ون ڈریم کلر ہے، جو ڈریم بسٹر ہے، وہ باہر کی دنیا سے نہیں ہے، وہ ہماری اندر کی دنیا سے ہے. ریسرچ یہ ریویل کرتی ہے کہ ہماری اپنی سیلف ٹاک 80% آف دا ٹائم نیگیٹو ہوتی ہے. ہماری اپنی سوچ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. جب ہمارے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ بھئی تم نہیں کر سکتے، تم اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتے، تم نے یہ سوچ کیسے لیا، تم یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو ہماری جو ڈریمز ہیں ہمارے اپنے نیگیٹو ایموشن کی نظر ہو جاتی ہیں. آج بھی اگر آپ غور کریں، اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ انسان کی جو نمبر ون ریزن ہے اموات کی، وہ ٹیررزم نہیں ہے، وہ آپ کی سٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوئی بیماریاں ہیں. اگر آپ ورڈ ڈیزیز کو دو پارٹس میں سیگریگیٹ کریں، ڈس ایز یہ بھی ایموشنل ڈسٹربنس ہی ہے. اسی طرح آپ سٹیٹس کو لے لیں. سیفسٹ ٹریولنگ موڈ جو ہے وہ ایز پر سٹیٹس ایئر فلائٹس ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسان جو ڈرتے ہیں وہ اسی ٹریولنگ موڈ سے ہی ہیں. آج کے دور میں جو انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر پائے گا، مینیج کر پائے گا، جو انڈر پریشر کول، کام، کمپوزڈ، فوکس پرفارم کر پائے گا، نہ صرف وہ اپنی پرفارمنس میں آگے جائے گا، لائف میں آگے جائے گا، بلکہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ وہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. اینڈ دس از آل اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا برین کا سٹرکچر کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، جو ایموشنس ہیں ایکچول میں یہ ٹریگر کیسے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایکسٹرنل دنیا میں پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ سگنلز کیسے ہمارے برین تک پہنچتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا اپنے برین کے دو پارٹس کے بارے میں. پہلا ہے امگڈلا، جوش کا دماغ. جو ڈیسیجن آپ امگڈلا یعنی جوش کے دماغ کے ذریعے کریں گے، یہ جذباتی ڈیسیجن ہوں گے، اور اس پہ آپ بعد میں ریگریٹ کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح آپ کا جو دوسرا برین کا پارٹ ہے، دس از کالڈ پری فرنٹل کارٹیکس، جو کہ ہوش کا دماغ ہے. جب آپ اس کو یوز کریں گے، آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ریشنل ہوں گے، وہ جذباتی نہیں ہوں گے، اور اس کے اچھے پازیٹیو کنسیکوینسز ہوں گے. اب جب بھی ہماری ایکسٹرنل ورلڈ میں کچھ پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ ہوتا ہے، تو 5 سینسز کے ذریعے جو سگنلز ہیں ہمارے برین پہ جاتے ہیں. اور یہ 5 سینسز کون سی ہیں؟ ہمارے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی اور چکھنے کی، اور اسی طرح ٹچ کر کے محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے. یہاں سے سگنل جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اور ہمارے پہلا جو پارٹ ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، جو کہ آپ کے جوش والا دماغ ہے. بہت سارے لوگ ان سگنلز کو آگے جانے ہی نہیں دیتے، اور اسی سٹیج پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ایموشنل ڈیسیجن لیتے ہیں، اور پھر اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز کو بیئر کرتے ہیں. اسی طرح
اگر آپ تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کریں، تو یہ سگنل جو ہیں آپ کے نیکسٹ پارٹ میں موو کریں گے، جو کہ آپ کا ریشنل پارٹ ہے، جو کہ ہوش والا دماغ ہے، وی کال اٹ پری فرنٹل کارٹیکس. اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ کول، کام اور بہت بہتر ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو فیصلے مت کریں، اور جب آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ وعدہ مت کریں، کیونکہ آپ ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 90% آف دا ٹائم جو ہمارے ایموشنل سیٹ بیکس ہیں، پرابلمس ہیں، وہ سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں، سیلف امپوزڈ ہوتے ہیں. جب ہمارا ایموشنل برین یعنی جوش کا دماغ ہائی جیک کر لیتا ہے اور ایبرپٹ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹس ایزیوم آپ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، پورے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کی بیٹی ہیں ان کا ہاتھ لگنے سے آپ کے بزنس سوٹ کے اوپر چائے کا کپ گر جاتا ہے. آپ کا جو امیگڈلا ہے، جو اس کا دماغ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ آپ فوراً سے غصے میں آئیں گے، آپ شاؤٹ کریں گے اپنی بیٹی کے اوپر کہ آپ دیکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ میں بھی ریئیکٹ کریں، آپ جھگڑا شروع کریں اپنی سپوز کے ساتھ بھی کہ آپ نے یہ کپ اس کونے پہ رکھا ہی کیوں. اسی طرح آپ اور پرابلم کریٹ کرتے جائیں گے، آپ کا موڈ سوئنگ ہوگا، آپ اوپر جائیں گے، کپڑے چینج کریں گے، جب نیچے آئیں گے آپ کی بیٹی جو ہے ابھی بھی رو رہی ہوگی اور وہ اسکول کی بس مس کر چکی ہوگی. اب آپ کو اسے اسکول بھی چھوڑنا ہے، آپ تیزی کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے اسکول چھوڑ کے 9 بجے میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے. آپ جب میٹنگ میں پہنچیں گے، لیٹ پہنچیں گے، آپ آلریڈی ان پلیزنٹ موڈ کے اندر ہوں گے، آپ وہاں پہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. اسی طرح جب آفس بیٹھیں گے سارا دن ان پلیزنٹ آپ کا گزرے گا. جب آپ واپس گھر آئیں گے پھر وہی ان پلیزنٹنیس جو ہے وہ پریویل کر رہی ہوگی. اب اگر آپ ریئلٹی چیک کریں تو پرابلم چائے کے کپ کے گرنے میں نہیں تھا، پرابلم چلان ہونے میں بھی نہیں تھا، لیٹ پہنچنے میں بھی نہیں تھا. پرابلم ان پہلے 5 سیکنڈز کے اندر تھا جب آپ نے انفارمیشن کو اپنے ریشنل برین میں جانے ہی نہیں دیا اور فوراً ایموشنلی جوش کے دماغ سے آپ نے ریئیکٹ کیا. سو ہم بہت سارے پرابلمس کو اوور کم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم بائی کریں اور ریشنلی ڈیسیجن لیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایموشنل لیول پہ کنیکٹ کر سکیں، ان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اس کے لیے جو چیز مینی ٹائم ہم جس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں وہ ہے ہماری لسننگ اسکل. اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، بیکاز بعض اوقات لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹوٹلی یا پارشلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم سن نہیں رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ یا ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے. اسی طرح ہم مینی ٹائم باڈی لینگویج بھی ہماری ساتھ دے رہی ہوتی ہے، ہم ایکٹیو لسننگ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایموشنل لیول پہ ان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو سچویشن ہے، ان کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو اوپینین ہے، اس کو اچھے سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. سو ذہن میں رکھیے گا، لسننگ از جسٹ لائک اے کیئرنگ. اس لسننگ جو ہے وہ رسپیکٹ دینے کے برابر ہے، دوسرے کو ویلیو دینے کے برابر ہے. اور اگر ہم یہ ویلیو، یہ رسپیکٹ، یہ کیئر نہیں دیتے تو ہم دوسروں کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کبھی نہیں کر پائیں گے. جب سے دنیا مارد وجود میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک کوئی ایک بڑی اچیومنٹ ایسی نہیں ہے جو سنگل ہینڈڈلی اچیو ہوئی ہو. ہمیشہ آپ کو ٹیم ورک نظر آتا ہے کیونکہ ہم پیپل اکانومی میں ہیں، اینڈ یور نیٹ ورک ہیز بیکم یور نیٹ ورتھ. ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ورڈز ہیو پاور، الفاظ میں طاقت ہوتی ہے. کیا آپ نے الفاظ کے اوپر جنگیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھیں، سٹارٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں؟ الفاظ کے اوپر پارٹنرشپس کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ الفاظ کے اوپر جو ڈیلز ہیں ان کو کینسل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ریلیشن شپ میں بریک
ब्रेक अप होते हुए नहीं देखा, जॉब से लोगों को फायर होते हुए नहीं देखा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। कम्युनिकेशन में 3 तरह से लोग नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने आप को भी एवेल्यूएट कीजिएगा। पहला कम्युनिकेशन स्टाइल है, दिस इज़ कॉल्ड पैसिव कम्युनिकेशन, और आप सारी की सारी अहमियत जो है वो दूसरे शख्स को देते हैं, और बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि वो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। आप पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, जो आपकी ऑनेस्ट राय है, कैंडिड राय है, जो आपका एक्चुअल फीडबैक है, आप उसको सप्रेस करते हैं, इवन अपनी फीलिंग्स को, और आप वो बोलते हैं जो वो दूसरा सुनना चाहता है। इस अप्रोच के साथ, इस कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ आप कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकते, शॉर्ट टर्म में ये चल सकता है। दूसरा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो एग्रेसिव कम्युनिकेशन है, जहाँ पे बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सारी की सारी अहमियत अपने आप को देते हैं, अपनी राय को देते हैं, अपने ओपिनियन को देते हैं। आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, आपका जो दिल में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसको हम एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल कहते हैं, और इस स्टाइल के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रिटेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में मे भी मजबूरी से चल सकें। और लास्ट जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो कि आइडियल है, जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, वो है असर्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप दूसरे को भी अहमियत दे रहे हैं, अपने आप को भी अहमियत दे रहे हैं। आप दूसरे की राय को भी सुनते हैं, और अपनी राय जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुली, कर्टिसी के साथ अपना जो एक्चुअल कैंडिड, ऑनेस्ट और ट्रू फीडबैक है वो दूसरों के साथ दे रहे हैं, और दूसरे को लेट डाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सो अगर आप इन द लॉन्ग रन देखें, ये वो स्टाइल है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है, और रिलेशनशिप को इन द लॉन्ग रन चलाने में हमें हेल्प आउट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हमारे गुमान के मुताबिक मिलता है, वी गेट वट वी एक्सपेक्ट। हमें अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी कैन नेवर एवर लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद नेगेटिव माइंडसेट। आपकी थिंकिंग आपकी परफॉर्मेंस पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, मुझे वो एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है जो स्टैनफोर्ड के एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पे ये प्लान किया जाता है कि हमने बेस्ट एवर क्लास को प्रोड्यूस करना है विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कूल होता है, तो स्टूडेंट्स को टेस्ट के ज़रिए सिलेक्ट किया जाता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि उनके टीचर्स को भी। तो इस तरह से ये बेस्ट क्लास बनती है। जो टीचर होता है उनको ये गुमान होता है, उनको ये पता होता है कि दे आर द बेस्ट टीचर्स, और स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम इस स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट के ज़रिए सिलेक्ट हुए हैं। जब स्टूडेंट सवाल करता था तो टीचर उसको पूरी अटेंशन पे करता था, और ये सोचता था शायद मैं ठीक से कम्युनिकेट या टीच नहीं कर पाया। और तारीख़ ये लिखती है, दिस क्लास प्रोड्यूसेस द बेस्ट एवर रिजल्ट्स इन दैट स्पेसिफिक टाउन। वजह क्या थी? जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो प्रिंसिपल इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करता है कि टेस्ट ज़रूर लिए गए, लेकिन उनको कभी भी चेक नहीं किया गया। जो स्टूडेंट की सिलेक्शन थी वो रैंडमली थी, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि जो टीचर्स थे उनके साथ भी सेम सिनेरियो था, उनको रैंडमली लिया गया था, ना कि टेस्ट की बेस पे। लेकिन इस पूरे तजर्बे में, एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ज़रूर हुई, वो जो गुमान था, वो जो थिंकिंग थी वो एलिवेट होगी। स्टूडेंट ये समझते थे कि वो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स थे वो ये समझते थे they were the best ones, hence they produces the best ever results। 1995 में ये डेनियल गोलमैन ने कंक्लूड किया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाह रहे हैं इवन अपने करियर में और लीडरशिप पोजीशन पे, तो आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स एज वेल। आप अपने आप से कैसे ट्रीट करते हैं, आप लोगों के साथ कितना अच्छा कनेक्ट करते हैं, आपकी लीडरशिप किस क्वालिटी की है, सो इट ऑल कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। सो मिलके काम करते हैं। टेक केयर, गुड लक।